أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلی العظیم. عنوان گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا: امام حسین اور مقاصد قرآن. مکرر اور مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقاصد قرآن کا عنوان علوم القرآن میں سے ایک خاص علم کا عنوان ہے. بہت سے علوم ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں، اور ایک بات کی وضاحت کر دوں، عموماً لائبریریز میں اور اسی طرح کی جگہوں پر جو کتابیں ملتی ہیں، عموماً جو کتابیں ملتی ہیں، جو زیادہ معروف ہیں، مشہور ہیں، متداول ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، علوم القرآن کے عنوان سے، ان کتابوں میں معلومات کے وہ ذخیرے ہیں جو قرآن مجید تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں، یا قرآن مجید کو پڑھنے میں مدد کرتے ہیں. یعنی انسانی کوششیں جو قرآن تک انسان کو پہنچا سکیں، انہیں کہتے ہیں. مختلف طرح کے معلومات الگ الگ مرتب کر کے ہر قسم کو ایک علم کا نام دے دیا گیا تاکہ قرآن مجید پڑھ سکیں اور اسے سمجھ سکیں. اور عنوان رکھا علوم القرآن، یعنی قرآن کے علوم. حالانکہ یہ قرآن کے علوم نہیں ہیں، یہ قرآن تک پہنچنے کے لیے تو اسباب مجاز سمجھیے کہ ان کو بھی علوم القرآن کہا گیا، اور درست تعبیر سمجھی جاتی ہے، اور سب اس پر تکیہ کرتے ہیں، اسی تعبیر پر. مثلا مثال عرض کر دوں جوانوں اور بچوں کے لیے کہ ابتدا میں جو آپ ناظرہ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنے کے
کچھ خاص قاعدے ہیں جو دوسری کتابوں کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف قرآن کے لیے ضروری ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے کہیں الف، مگر اسے پڑھنا نہیں ہے، کہیں ٹھہرنا لازم ہے، کہیں ملا کر پڑھنا لازم ہے۔ اب یہ پہچاننا واقعاً بڑے ہنر کا کام ہے کہ کہاں فصل ہے کہاں وصل۔ پورے نظام دین میں اور پورے نظام حیات میں کہاں فصل ہے کہاں وصل اور کہاں بلا فصل۔ رموز اوقاف انہیں کہا جاتا ہے، کہیں ایک چھوٹا سا پا بنا ہوتا ہے، پا جسے فارسی میں کہتے ہیں تائے دستدار، اور اردو والے تو توئے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، وہ پا بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، کہیں میم بنا ہوتا ہے، کہیں لام الف، کہیں صلے لکھا ہوتا ہے، کہیں وصل لکھا ہوتا ہے، یہ سب ہے نا۔ ہمارے ہر بچے کو ان رموز کو پہچاننا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک ماشاءاللہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اب ترغیب نہ دی جاتی ہو کہ بیٹا ڈرائیونگ سیکھ لو۔ جب ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو اب ایک تھیوریٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں کتنے احکام، آپ کو معلوم ہے کتنے رولز ریگولیشنز، کتنے سائن، کتنے کیا کیا کچھ سینکڑوں میں ہے۔ انگلینڈ میں تو بہت سے بچے تھیوریٹیکل ٹیسٹ اس کا ہار جاتے ہیں، اور اگر تھیوریٹیکل پاس کر لیا تو پھر پریکٹیکل ہار جاتے ہیں، اچھے اچھے ذہین بچے، لیکن یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں یہ سینکڑوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 7-8 علامتیں قرآن کی، 7-8 9 10 بس، یہ آپ یاد نہیں رکھ سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 8 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 14 ہوں گے، اب میں گن کے تو نہیں آیا ہوں آج بطور خاص، اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رموز اوقاف کے کہاں قرآن مجید میں کون سا رمز ہو تو اس کا کیا مفہوم ہے، یہ آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ یہ کون سی غفلت ہے، یہ کس سے بے وفائی ہے؟ اس فقیر کی خواہش یہ ہے کہ امام زمانہ کے منتظرین کی، امام زمانہ کے، سب سن رہے ہیں نا غور سے، امام زمانہ کے منتظرین کی جو بھی جماعت ہو اس میں ہر جوان ایسا ہو جو نماز پڑھا سکے۔ واضح ہے آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ عجب بات آ گئی تو کہہ کے آگے بڑھو، ہے یہ بھی مقاصد قرآن میں ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے عدالت شرط ہے، ٹھیک ہے، علم شرط ہے، عدالت شرط ہے، پیش نماز میں بڑی شرطیں ہونی چاہیے، 10 12 13 14 شرطیں رسالہ عملیہ میں لکھی ہوئی ہیں، تحفۃ العوام میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان تمام شرائط کا خلاصہ اگر سمجھنا چاہیں تو 3 پوائنٹس ہیں، 3 نکات۔ کیا؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ اس کی قرأت درست ہو، یعنی نماز صحیح پڑھتا ہو، ٹھیک؟ مولانا درست عرض کر رہا ہوں، یہ کیا صرف مولوی پہ واجب ہے یا عوام پہ بھی؟
ہر مکلف پر واجب ہے نا، ہر مکلف پر واجب ہے نا کہ صحیح نماز پڑھے. یا چھوٹ ہے کہ 10 12 20 ایک شہر میں 100 150 مولوی ہوں جن کی قرأت درست ہو، اور باقی عوام کے لیے یہ گویا واجب کفائی ہے کہ مولوی نے قرأت سیکھ لی، اب تمہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہے ایسا کوئی مسئلہ؟ ایسا نہیں ہے نا. ہر مکلف پر قرآن مجید پڑھنا اتنی مقدار میں جو نماز میں ضروری ہے سیکھنا واجب ہے، اور اس کی تجوید کو بھی سیکھنا لازم ہے تاکہ صحیح پڑھ سکیں آپ. اللہ اکبر کہیں تو صحیح کہیں، سورہ مبارک حمد پڑھیں تو صحیح پڑھیں. سب پر واجب ہے نا، یا صرف مولوی پہ واجب ہے؟ ایک بات ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. میں آج پڑھنے والا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا یہاں جبرائیل کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں یہی بات پڑھو اس وقت. دوسرا مسئلہ، نماز کے احکام. نماز کے احکام یعنی اگر 3 رکعتی نماز سے رکعتی نماز ہے، 3 رکعت کی نماز مغرب، اگر اس میں شک ہو جائے تعداد رکعات میں 2 پڑھی یا 3، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر 2 رکعتی نماز ہے اور اسی میں شک ہو گیا کہ 1 پڑھی کہ 2 پڑھی کہ 3، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر 4 رکعتی نماز ہے جیسے ظہر عصر اور عشاء، اور اس میں شک ہو گیا 2 پڑھی کہ 4، 3 پڑھی کہ 4، 4 پڑھی کہ 5، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک قسم یہ ہے شکوک کی، اور ایک یہ ہے کہ بھئی وقت گزر جانے کے بعد اب شبہ ہوا کہ پتہ نہیں سورہ حمد پڑھی میں نے یا نہیں پڑھی، ایسے ہی رکوع میں چلا گیا، سجدہ 1 کیا کہ 2 کیا. شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں. اچھا یہ کل کتنے ہیں احکام؟ ابھی جو میں نے مثال دی تھی اگرچہ دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، مثال زیب نہیں دیتی، مگر جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں تو کتنے سینکڑوں مسائل یاد کر لیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ نماز پڑھانے میں کتنے احکام ہیں، کتنے؟ یہ تھوڑے سے احکام یاد نہیں رکھ سکتے، سیکھ نہیں سکتے؟ فرمانے سیکھ سکتے ہیں نا. اور اگر پھر بھی نہیں سیکھتے تو گناہگار کون ہوگا، مولوی کہ آپ؟ اٹھتے بیٹھتے تو آپ مولویوں پہ تنقید کرتے ہیں. آپ جب نہیں سیکھیں گے قرأت و تجوید تو آپ کا گناہ کیا مولوی پہ پڑے گا؟ آپ اگر نہیں سیکھتے، احکام نماز یاد نہیں رکھتے، تو اس کا عذاب مولوی پہ ہوگا. واضح ہے؟ آپ میں سے ہر ایک، ہر مکلف، ہر مکلف، ہر مرد اور ہر عورت جس پر نماز واجب ہے، یہ سیکھنا اس کے لیے واجب ہے. اب تیسری شرط بتا دوں، سب سے زیادہ مشکل میں ہی آتی. ارے بھئی عدالت شرط ہے. میرے سامنے کوئی جوان آ جائے، کوئی جوان، مجھے حق ہے کہ اسے گناہگار سمجھوں، مجھے حق ہے کہ اسے غیر عادل سمجھوں. کوئی ایک مومن میرے سامنے آیا، اصل کیا ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب تک اس کا کوئی گناہ ثابت نہ ہو جائے ہمیں اسے بے گناہ سمجھنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے معاشرے میں نفسیات لوگوں کی؟ نفسیات یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر شک و شبہے کی نگاہ ڈالنی ہے. نہیں بھائی، ہر ایک پر شک اور شبہے کی نگاہ نہیں ڈالنی ہے، ہر ایک کو گناہگار نہیں سمجھنا ہے، ہر ایک کے عمل کو باطل نہیں گرداننا ہے، ہر ایک کو غیر عادل آپ نہیں کہہ سکتے. غور فرما رہے ہیں آپ کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر شخص کو
عادل سمجھیں جب تک کہ اس کی عدالت کے خلاف ثبوت فراہم نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ بزم میں علماء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کثر اللہ امثالہم، پروردگار ان کے امثال اور زیادہ فرمائے۔ یہ حضرات جس طرح کی خدمتیں کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں اور دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ جو خدمت کر رہے ہیں، جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں، پروردگار آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میں جو عرض کر رہا تھا اس کی طرف پھر بات کو مکمل کر دوں۔ ہم مکلف ہیں کہ ہر ایک کو عادل سمجھیں، کوئی بھی ہو، اس کے سر پہ عمامہ ہو یا نہ ہو، اس کے سر پہ ٹوپی ہو یا نہ ہو، اس کے بر میں قبا ہو یا شیروانی ہو یا نہ ہو، ایک انسان مومن ہے، ہمارے پاس آیا ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس کو گناہگار یا فاسق یا غیر عادل سمجھیں جب تک کہ گناہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ تین چیزیں ہمارے جوان پیدا کر لیں، قرآن مجید کم سے کم اتنا جو نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ حمد، سورہ اخلاص، سورہ قدر، اور نماز کے اذکار، تکبیر، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی، تو یقین فرمائیں کہ آپ اور احکام نماز سیکھ لیں اور اپنے دامن ہستی کو، دامن وجود کو، دامن کردار کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ آپ میں سے ہر ایک نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جوانوں نے غور سے سنا یا نہیں؟ ہر ایک، اور نماز جماعت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ نماز جماعت کی برکتیں ہیں، گھر میں بھی نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیں، احکام کے مطابق نماز جماعت آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں۔ کہیں سفر میں ہیں، چند دوست ہمراہ ہیں، نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جماعت کی کتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، کتنی اہمیت بیان ہوئی ہے، نماز جماعت کی کتنی برکتیں بیان ہوئی ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آج عہد کر کے اٹھیے گا اس فرش سے کہ کوشش کیجئے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین کی اس جماعت میں شامل ہوں آپ، جس میں سے ہر جوان، ہر فرد نماز اور جماعت قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ تو ایک بات آ گئی تو میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تجوید کے احکام ہیں، تجوید کے احکام، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے احکام، یہ مرتب کر کے ایک علم بنا دیا گیا، اور یہ بھی شمار ہوتا ہے علوم القرآن کی فہرست۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ علم بھی کسی اور کا مرتب کردہ اور تعلیم فرمودہ نہیں ہے۔ علم تجوید قرآن بھی امیر المومنین، امام المتقین، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعلیم فرمایا ہوا ہے۔ باتفاق مورخین کچھ تو ہوتے ہی ہیں جو ہر بات کو مسخ کر دیتے ہیں، لیکن جو جلیل القدر مورخین ہیں اور حقیقتاً ان میں دشمنی علی نہیں ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ تجوید کا علم کس نے دیا؟ کئی برس قبل کی بات ہے، میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، مکے گیا، عمرہ کیا، اس کے بعد مدینہ گیا، اور مدینہ میں ایک نسخہ قرآن کا القرآن المرتل ترتیل تجوید لیا، وہاں سے پہلے ہی صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تجوید کی تعریف اور ترتیل کی تعریف امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ فرمائی ہے۔ امام زمانہ کی منتظرین کی جماعت وہ ہونی چاہیے
جس میں ہر جوان نماز پڑھا سکتا ہو. یہ نہیں کہ صاحب علامہ صاحب تشریف لے جائے تو جماعت ہی نہیں ہوگی. واضح ہو گئی بات؟ یاد رہے گی یہ بات. بات یہاں سے چلی تھی کہ علوم القرآن میں تجوید قرآن یعنی خود قرآن مجید کو زبان سے پڑھنے کا بھی ایک خاص علم ہے، اور یہ بھی علوم القرآن میں سے ایک ہے. دوسرا ناظرہ دیکھ کے پڑھنے کا بھی ایک علم ہے جو علوم القرآن میں سے، کہ لکھا ہوا اگر وہ شائع تو پڑھیں گے شائع. بہت سے نسخوں میں ہے. یا اسی طرح لکھا ہوا ہو اگر ال یاسین تو پڑھیں گے آل یاسین. اچھا یہ بہت ڈسکس کرنے کی باتیں ہیں، یہ سب ممبر سے بیان کرنے کی باتیں ہیں، مگر اب ایک ایسا ڈھنگ چل پڑا ہے کہ لوگ نہیں بیان کرتے. بہرحال اب پڑھنے، زبان سے پڑھنے اور آنکھ سے پڑھنے کے جو قوانین ہیں علوم القرآن، یہ الگ الگ دو الگ الگ علم ہیں. علم التجوید زبان سے پڑھنے کا علم، علم القراءہ دیکھ کر پڑھنے کا علم، اور پھر علم القراءات یہ تیسرا علم ہے قراءہ سے الگ. وہ کیا؟ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ قرأتیں ہیں اور سب متواتر ہیں اور جائز ہیں. مثلا ایک بڑی مثال دے دوں یا دو مثالیں دے دوں کافی ہوں گی. نماز میں بھی آپ حضرات زیادہ شک شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور عالم اسلامی میں دو یعنی مشرق و مغرب میں عظیم الشان مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہیں جو ان قرأتوں کو ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. عام طور پہ ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں آج کل اس میں سورہ حمد میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میم کے بعد الف ہے نا؟ ایک مضبوط جماعت ہے جو کہتی ہے مالک یوم الدین نہیں ہے، یہاں ملک یوم الدین ہے. الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. اور اب آپ سے کیا چھپانا، میں خود ملک یوم الدین پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ روایتیں بہت صحیح السند اور مضبوط ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملک یوم الدین پڑھتے تھے. تو اب آپ نماز میں مالک یوم الدین پڑھیں تو بھی درست ہے، اور ملک یوم الدین پڑھیں تو بھی درست ہے. اچھا آپ کوئی جوشیلا شیعہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک صحیح روایت یہ ہے کہ مولا علی ملک ہی پڑھتے تھے تو مالک کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مالک اس لیے درست ہو سکتا ہے کہ مولا علی ہی نے اس کی اجازت بھی دی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات. مولا ہی نے یعنی ائمہ اہل بیت نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو اور ملکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو. یہ ایک مسئلہ ہوا. یہ کہاں ہے؟ یہ علم القراءہ میں نہیں ہے، علم التجوید میں نہیں ہے، علم القراءات میں ہے. تیسرا علم. ایک اور مسئلہ بیان کر دوں پھر آگے بڑھوں. وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ. اس کی جو آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ درست ہے، اگر آپ اس طرح پڑھیں صحیح ہے، درست ہے، مقبول ہے انشاءاللہ، مولا نے اجازت دی ہے. لیکن ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے نجف اشرف میں، وہ کہتے تھے میاں قرآن مجید میں یہ انگریزی کا ون نہیں ہے، سکھانے کے لیے بچپن میں کہ یہ یاد رہ جائے گا. میں کہتا تھا کیا ہے؟ کہ مولا امیر المومنین پڑھا کرتے تھے کوفوان، تو کوفوان پڑھنا بھی درست ہے، کوفوان پڑھنا بھی درست ہے. یاد رہے گی بات؟ میں نے یہاں نماز پڑھی، ایک رکعت میں ون پڑھا، دوسری رکعت میں ان پڑھا، تاکہ کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ.
تاکہ میں وضاحت کر سکوں اور مولا علی کی قرت کی طرف توجہ دلا سکوں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ دو مثالیں. پورے قرآن مجید میں ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں قرأتوں کا اس طرح سے اختلاف ہے، اور یہ قرأت کا اختلاف تحریف قرآن پر دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے. اب جب بات مقاصد قرآن کی چل رہی ہے تو ضمناً علوم قرآن کی بات بھی آ گئی. اب اور علوم قرآن میں کیا ہے؟ ایک علوم قرآن میں فہرست میں ایک علم ہے، علم اسباب النزول یا علم شأن نزول. یہ کیا ہے؟ یہ کیا قرآن سے اخذ شدہ علم ہے؟ نہیں. یہ علم وہ ہے کہ جس میں راویوں نے یہ بیان کیا ہے پیغمبر سے یا کسی صحابی سے یا کسی امام سے یہ بات نقل کی کہ یہ آیت یا یہ سورہ کب کن حالات میں نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، بہت عظیم الشان علم ہے. بعض حضرات اس علم کی کو سبک گردانتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں. ایسا نہ کیجیے گا. یہ علم اسباب النزول مقاصد قرآن کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے. دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. علم اسباب النزول کا مقاصد قرآن کو سمجھنے میں. اگر علم اسباب النزول کو محفوظ نہیں رکھا تو وہ جماعت، سیاسی جماعت، حقائق کو مسخ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. آپ کو کتابوں سے، اسباب النزول کے علم سے یہ بات دہراتے رہنا چاہیے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ کب آیت نازل ہوئی تھی؟ کہاں نازل ہوئی تھی؟ کن حالات میں نازل ہوئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کب نازل ہوئی تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اور اسی طرح انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ آیہ مباہلہ کب نازل ہوئی تھی؟ آیہ تطہیر کب نازل ہوئی تھی؟ سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک ہر آیت اور ہر سورے کے تعلق سے یہ علم لازمی ہے معلوم ہو کہ یہ کب کن حالات میں نازل ہوئی تھی، تاکہ مقاصد قرآن ضائع نہ ہو جائیں. ان واقعات سے بالکل چشم پوشی کر کے اور جس ترتیب سے آج قرآن مجید میں آیتیں لکھی ہیں، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی، حقیقت، تاریخی حقیقت، واقعہ، اس کو نظر انداز کر کے صرف عبارت کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا، احکام بیان کرنا، اصول و فروع کو مقرر کرنا، یہ قرآن مجید کے اوپر ظلم ہے. یہ ظلم ہے، امت پہ ظلم ہے، قرآن پہ ظلم ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زمین اور آسمان دونوں سے کٹ کے قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوں. نہ زمین سے تعلق نہ آسمان سے، یعنی نہ تاریخی حقائق سامنے ہے نہ مراد خالق. الفاظ کے تسلسل کو سامنے رکھ کے اور آپ ترجمہ نہیں کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن پر ظلم ہے، مقاصد قرآن کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ایسا پورا ایک مکتب ہے، مجھے معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک مکتب ہے، کچھ نہیں. ہمیں تاریخ نہیں دیکھنی، ہمیں حدیث کا کوئی حوالہ نہیں چاہیے. کب نازل ہوئی تھی غدیر، ہمیں کیا معلوم غدیر کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں تو غدیر کا لفظ ہے نہیں. اور ایسی بہت، ایک غدیر ہی تھوڑی، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے یہ رویہ قائم ہے. اب میں بس دو ایک باتیں اور عرض کر دوں. آج زیادہ طویل نہ گفتگو کرنے کا وقت ہے اور نہ میرے اندر سکت ہے.
کل سورہ حمد کے مقاصد کی طرف کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور وہ گفتگو مکمل نہیں ہو گئی. ابھی اسی سورہ حمد پر تہ در تہ جو مضامین ہیں اگر ان کو پیش نظر رکھ کے گفتگو ہو تو 40 امام تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. میں تو صرف مثالیں دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. قرآن ہے، قرآن کی گہرائیاں، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی بلاغت. اللہ اکبر. اب سورہ مبارک حمد کے بعد کون سا سورہ ہے؟ دعا کیجئے سب مل کے کہ میری آواز ٹھیک ہو جائے، یہ سینے کا درد ختم ہو جائے. تو اجمالاً یعنی مختصر صحیح، یہ قرآن مجید کے جو 114 سورے ہیں ان کے ہر ایک کے مقاصد کی طرف اشارہ کر کے ہی اس عشرے کو تمام کروں. حالانکہ اب مجلسوں کی تعداد کم رہ گئی. کوشش یہ ہے، ذہن میں یہ بات ہے. سورہ حمد کے بعد آتا ہے دوسرا سورہ، سورہ بقرہ. قرآن مجید کا طویل ترین سورہ. قرآن مجید میں پیغمبر کی حدیث ہے، ائمہ اطہار کی حدیث ہے کہ سب سے عظیم آیت تمام آیتوں کی سید و سردار کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. وہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں. اور سورہ بقرہ میں جو طویل ترین سورہ ہے، اسے آپ دیکھیں گے تو اس کے مقصد کو اگر میں ایک سطر میں بیان کروں، حالانکہ معلوم ہے اس سورے میں کتنی چیزیں ہیں، بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں. بعض فقہا، علماء، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 200 سے زیادہ احکام فقہیہ ہیں. اس ایک سورے میں 200 سے زائد، کوئی کہتے ہیں 150 کے قریب احکام فقہیہ ہیں. واجب، حرام، مستحب، مکروہ ہیں. اقیم الصلاۃ تذکرہ اس میں، آت الزکوٰۃ تذکرہ اس میں، نماز کا حکم، نماز کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، جہاد کا تذکرہ، قصاص کا تذکرہ، وصیت کا تذکرہ. یعنی عبادات سے لے کے معاملات تک کتنی آیتیں ہیں کہ جو احکام سے متعلق ہیں وہ سورہ بقرہ میں موجود ہیں. یہ ایک رخ. دوسرا رخ، احکام کے علاوہ ان احکام پر چلائے گا کون؟ تو جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گویا سورہ مبارک حمد میں جو کہا تھا صراط المستقیم، اس صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، اس کا ایک پورا خاکہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. راستے کا خاکہ بھی ہے، راستے پر چلانے والے کا تذکرہ بھی ہے. راستے پر چلانے والے کی معرفت بھی اس سورے میں موجود ہے. یعنی امامت کا مسئلہ، سب سے کلیدی آیت جو امامت کے مسئلے میں پورے قرآن مجید میں، وہ اسی سورہ بقرہ میں موجود ہے. یعنی احکام، اخلاق، اصول، فروع، خدا شناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، انسان شناسی، معاد شناسی، ان سب سے متعلق نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ میں موجود ہیں. اجمالاً مختصر طور پر، مختصر ترین تعبیر کیا ہوگی؟ سورہ بقرہ کا مقصد ہے صراط مستقیم کا ایک مختصر تعارف اور صراط مستقیم پر چلانے والوں کا مختصر تعارف. قیامت تک جتنے بھی صراط مستقیم پر چلانے والے، ہم لوگ تو مجازن کہتے ہیں نا، صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ ارے صراط مستقیم لقب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. ایک بلند صلوات پڑھیے ماں. صراط مستقیم لقب ہے امام کا، قرآنی لقب. پیغمبر سے لے کر اور 12ویں امام تک ہر امام کے لیے یہ لقب زیب دیتا ہے. یہ ہے صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی
اس صراط مستقیم کے ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں کہ جسے طے کرنا ہے ہمیں. یہ کہاں مشہور آیت ہے؟ عرض کر کے آگے بڑھوں. اچھا، قرآن مجید سورہ حمد میں جو اللہ سے مناجات کی بات تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مناجات تھی نا، اس کو اور زیادہ واضح کر کے اسی سورہ بقرہ میں مزید بیان کیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ پوری آیت دعا و فلسفہ دعا سے متعلق ہے کہ خدا سے کیسے دعا کی جائے، کس یقین کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ، اور پروردگار سے کیسے مناجات کی جائے. سورہ حمد کے بعد کہاں تفصیل سے بات آئی؟ سورہ بقرہ. تو خدا اور خود خدا شناسی، ذات خدا سے متعلق معرفت کے لیے تنہا آیت الکرسی کافی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تا آخر العلی العظیم تک. یہاں بھی عرض کر دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں بھی سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے. آیت الکرسی یہی ہے، العلی العظیم تک. بلا وجہ اختلاف پیدا نہ کریں. جو ایشو ہے نہیں اسے ایشو بنا لیتے. یہ نادانی کی باتیں ہیں، بے معرفتی کی باتیں. بعض مقامات پر معصومین نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر اس عمل میں یا اس نماز میں یا اس موقع پر ہم فیہا خالدون تک پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن خود آیت الکرسی وہ پہلی ہی آیت ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ خدا شناسی کے لیے آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے. مناجات کے معاملے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جامع ترین آیت ہے. دعا کے مسئلے میں امامت کے تعلق سے بھی ایسے ہی جامع ترین آیت، جو کلید باب ہے، جو باب امامت میں تمام بحثوں کی جامع اور بنیادی آیت ہے، جو ان تمام لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں امامت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں. امامت کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. امامت کا نہ صرف یہ کہ تذکرہ ہے بلکہ کس اہتمام سے ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور اس آیت پہ بھی گفتگو کیجئے تو کیا کیا اہمیتیں آتی ہیں، اور خود جناب ابراہیم کی کیسی اہمیت ابھر کے آتی ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا اور بات ابھی باقی ہے. دیکھیے، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ فعل ہوتا ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول. اور اگر اس کے برعکس کچھ ہوا تو کوئی نہ کوئی بلاغی نکتہ ہوتا ہے، مراد متکلم میں کوئی خاص بات ہوتی ہے تو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. اگر جو بنیادی ساخت ہے زبان کی فعل فاعل مفعول، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّ ابراہیم. چونکہ رب فاعل ہے، مبتلا کرنے والا کون ہے؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ. تو فاعل پہلے آتا ہے، ابتلا فعل ہے، فعل کے بعد فاعل آتا ہے. ایسا نہیں ہوا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اور جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا، تو رب سے پہلے اللہ نے خود اپنی ذات سے پہلے ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے. اور اس میں کتنی بڑی عظمت ہے ابراہیم کی. اور یہی نہیں، 2 مرتبہ تذکرہ آیا جناب ابراہیم کا. ایک تو نام آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نام آیا. ربہ میں جو ہو ہے یہ یہاں پر راجع ہے کس کی طرف؟ ابراہیم کی طرف. یعنی ایک مرتبہ ابراہیم کا نام لیا اور ایک مرتبہ ضمیر ایسی لائے کہ پھر ابراہیم کا تذکرہ آیا. اور ابراہیم کی عظمت سامنے آ رہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کسی اور کی آزمائش نہیں کی اللہ نے، ابراہیم کی آزمائش کی. یہ اہمیت کس لیے؟ اس لیے یہ واضح رہے کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ مرسل ہیں،
یہ اولو العزم ہیں، یہ خلیل الرحمن ہیں. اتنے مراتب اور اوصاف والے ابراہیم کو بھی اللہ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب مکمل طور پر جناب ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب سرخرو و سرفراز ہوئے تو کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا خالق، میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں. یہ کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ انی جاعلک للناس اماما. اور یہی نہیں کہ جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان فرما دیا، جناب ابراہیم بھی اس منصب کی اہمیت کو جانتے تھے. فوراً فرمایا پروردگار مجھے تو امام بنا دیا، ومن ذریتی، اور میری نسل میری ذریت سے. اب یہاں غور فرما لیجئے تو یہ نقطہ بالکل سامنے کا ہے. یہ منصب ملوکیت یا بادشاہت نہیں ہے کہ ایک شخص بادشاہ بن گیا تو اب اس کے بعد اس نے خود ہی ولی عہد مقرر کر دیا، اسی نے جانشین مقرر کر دیا. ایک بادشاہ گیا، اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا، وہ گیا اس کی جگہ دوسرا بیٹا بادشاہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا نسل میں. جناب ابراہیم کو معلوم ہے کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہت کا منصب نہیں ہے. میں خود سے نہ جانشین مقرر کر سکتا ہوں، نہ امام بنا سکتا ہوں. جس نے مجھے امام بنایا ہے کسی اور کو بھی امام بنائے گا تو وہی بنائے گا، میں نہیں بنا سکتا. اس لیے خدا ہی کی خدمت میں درخواست پیش کر دی کہ اور میری ذریت، میری آل، میری اولاد، میری نسل. اللہ نے بھی یہ نہیں جواب دیا کہ بھئی ہم نے تمہیں بنا دیا نا، اب بس اپنی نسل میں باقی رکھو اسے. نہیں، چونکہ دنیاوی سلطنت نہیں تھی، مادی بادشاہت نہیں تھی. یہ امر الہی ہے، یہ عہد الہی ہے. اس لیے جناب ابراہیم کو اللہ نے بھی یہ جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین. دیکھو تمہاری نسل سے جو گناہگار ہوں گے وہ تو امام نہیں بن سکتے، جو بے گناہ ہوں گے، مفہوم یہاں یہی پوشیدہ ہے، وہ امام ہوں گے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا اور میری طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. آج 6 محرم ہو گئی. عموماً 6 محرم کو یونیورسلی تقریباً پوری دنیا میں 6 محرم کو ہم سرکار سید الشہداء کو، رسول اللہ کو، اہل بیت رسول کو اس شہید کا پرسہ دیتے ہیں جو خود شبیہ پیغمبر تھا. اجرکم علی اللہ. میں نے ابھی تو جسے کہتے ہیں ربط مصائب تذکرہ کیا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آپ تصور کر لیجئے کہ اہل بیت نے کس طرح علی اکبر کو رخصت کیا ہوگا، کس طرح، کس دل سے، کس جگر سے، کس انداز سے، کن جذبات و احساسات کے ساتھ، کس درد و کرب و الم کے ساتھ شبیہ پیغمبر کو رخصت کیا ہوگا. میرے والد ماجد مرحوم و مغفور عالم تھے، وہ بھی ذکر حسین کیا کرتے تھے، اور نجف اشرف میں بڑے بڑے مجتہدین اور علماء سے انہیں شرف تلمذ حاصل تھا. وہ جس انداز سے پڑھا کرتے تھے، آج چند جملے بس ان کے میں دہرا رہا ہوں. جناب اکبر کے رخصت کے واقعات میں یہ ہے کہ جب آقا حسین کے پاس آئے، بابا مجھے اجازت دے دیجئے، آقا نے فرمایا جاؤ پہلے اپنی والدہ سے اجازت لے لو.
اور تمہیں خصوصیت کے ساتھ جس نے پالا ہے وہ تمہاری پھوپھی زینب ہے. جاؤ زینب سے اجازت لے لو. حضرت علی اکبر خیمے میں تشریف لے گئے. تمام بیویوں نے حلقہ کر کے درمیان میں حضرت علی اکبر کو لیا. ایک ایک بیوی چاہتی تھی کہ اکبر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نگاہیں بس جمی ہوئی تھی روح مبارک اکبر پر. شبیہ پیغمبر ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا جذابیت ہے، کیا نورانیت ہے. اور باہر جو لوگ خیمے کے باہر دیکھ رہے تھے وہ بس یہ دیکھتے تھے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور گرتا. سب سے رخصت ہو لیتے ہیں، چاہتے ہیں اکبر کے خیمے سے نکلیں، پھر کوئی نہ کوئی آ کے ابا کا دامن تھامے. کبھی پھوپھی تھام لیتی ہیں، کبھی مادر گرامی، کبھی بہن سکینہ سامنے آ جاتی. دیر تک یہی سلسلہ رہا، پردہ اٹھتا رہا گرتا رہا. بالآخر وہ بدر تمام، وہ بدر منیر، وہ سراج منیر، وہ امام حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ قلب حسین کی قوت خیمے سے رخصت ہو کے نکلا. بابا کے پاس آئے، بابا سے رخصت ہوئے. بابا نے ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اب اس قوم پر گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جوان اس قوم کی طرف کہ جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ نے ایک جملہ اور فرمایا ہے، پروردگار تو جانتا ہے کہ جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اسی جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین خود جانے پیغمبر ہیں، حسین خود فرزند پیغمبر ہیں، حسین میں خود پیغمبر سے شباہتیں موجود ہیں. مگر آقا حسین فرما رہے پروردگار جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اسی جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے. اکبر گئے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں. اکبر کو رخصت کیا ہے آقا نے تو پھر یوں ہی رخصت نہیں کیا، کچھ دور تک اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے. جب جناب اکبر کو احساس ہوا بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، گھوڑے سے اترے، بابا کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اجازت لی. بابا یہ کیا زحمت فرما رہے ہیں، یہ کیا تکلیف فرما رہے ہیں. عجب نہیں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہو، اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی جدائی آسان نہیں ہوتی. اکبر گئے، اکبر نے بے پناہ جہاد کیا، بے پناہ جہاد کیا. یہ روایت بھی موجود ہے اور ثقہ معتبر علماء نے یہ روایت لکھی ہے جنہوں نے پورے جنگ کا نقشہ لکھا ہے، ترتیب ہر واقعے کی لکھنے کی کوشش کی. حالانکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ باب ایسا ہے کہ اس میں ابھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، ابھی کوئی حرف آخر بات سامنے نہیں آئی. لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ روز عاشورہ امام نے 2 بڑے علم سجائے تھے. ایک تو مولا عباس کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور ایک علم اپنے مرکزی خیمے کے سامنے نصب کر دیا تھا، اور اسی علم کے نیچے خود اپنے فرس پر تشریف فرما تھے
ہر ایک آتا تھا وہیں آپ سے رخصت ہو کے چلا جاتا تھا، اور آپ وہیں تشریف فرما تھے، اور فرس پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے اس اپنے مجاہد کی جنگ. اور جب وہ شہید ہوتا تھا تو وہ لاشا امام کے پاس لایا جاتا تھا. بس چند ہی لاشیں ہیں جن تک خود امام گئے ہیں. امام اسی فرس پر آئے، تشریف فرما ہوئے، اور تمام بیویاں در خیمہ پر آ کر کھڑی ہو گئیں. بیویاں حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، حسین اکبر کو دیکھ رہے تھے. بیویاں اس لیے حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ امام ہیں مگر باپ بھی تو ہیں، سینے میں باپ کا دل ہے. اگر بیٹے پہ کوئی وقت آیا تو حسین کے چہرے کا رنگ بتا دے گا. بس بہت بہت وقت گزر چکا. درمیان میں واقعات چھوڑ کر آخری دو فقرے عرض کر رہا ہوں. آخر وہ وقت آیا جب جناب علی اکبر کی آواز آئی، یا بتا علیک بن السلام، بابا پر میری جانب سے آخری سلام. دشمن نے علی اکبر کے سینے کو اس طرح نشانہ بنایا تھا کہ اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے. بابا کی خدمت میں سلام آخر عرض کیا. روایتوں میں ہے آقا اکبر کی لاش تک پہنچے، لیکن جب تک پہنچے دشمنوں نے مزید ستم یہ کیا تھا کہ اکبر کا لاشا سر سے پیر تک کئی ٹکڑے ہو چکا تھا. بس ایک جملہ عرض کروں، حسین کے صبر میں، حسین کی شجاعت میں، حسین کی اولو العزمی میں کوئی شک نہ کرے. حسین اولو العزم تھے. حسین اس جوان لاشے کا، اس جوان بیٹے کا لاشا بھی خیمے تک لا سکتے تھے، مگر چونکہ لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کیا. بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کے لاشے کو اٹھانے میں میری مدد کرو. اکبر کا لاشا اٹھایا گیا، خیمے میں لایا گیا. زینب نے استقبال کیا، واہ محمد